الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم عنوان مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد شریعت اسلامی میں عدل و احسان پر ہے۔ اس ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں 3 باتوں پر عمل کی تاکید کی گئی اور 3 باتوں سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خیر اور شر کی سب سے جامع آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ حضرات، خاندانی نظام کی بنیاد شریعت اسلامی میں عدل اور احسان پر رکھی گئی ہے۔ عدل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں۔ عدل یہ ہے کہ جو آپ کے کام آتا ہے اور جتنا کام آپ کے آتا ہے آپ بھی اس کے کام آئیں اور اسی قدر آئیں۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو آپ کے کام نہ آئے، آپ اس کے کام آئیں، یعنی ایثار و قربانی اور بے غرضی پر مبنی تعلق ہے۔ خاندان میں ہر طبقہ اور ہر فرد کو جو حقوق حاصل ہیں اور جس کسی کو جتنا حق بنتا ہو اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ حضرات، اسلامی خاندان اور معاشرے میں عدل اور احسان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں اگر ہم دیکھیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا بھی ہے۔ عدل و احسان ہی وہ پیمانہ ہے جس کی بدولت انسانیت زندہ ہے۔ اگر خاندان اور معاشرہ عدل و احسان سے خالی ہو جائے تو وہ صالح اور مستحکم سماج یا صالح اور مستحکم ملک ہرگز نہیں بن سکتا۔ عدل و احسان کا جو پیمانہ اسلام نے دیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عدل و احسان جس خاندان اور جس معاشرہ اور سماج میں ہوگا وہاں امن ہی امن ملے گا، امن اور سکون رہے گا، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ عدل و احسان ایک مضبوط اور مستحکم خاندان اور سماج کی یکجہتی کی ضمانت دیتا ہے۔ عدل و احسان ہی کے ذریعے سے انسان اس زندگی میں جنت کی جھلک دیکھ سکتا ہے اور خاندان و سماج سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آج کل جو خاندان اس اہم صفت سے، عدل و احسان سے خالی ہونے کی وجہ سے مسائل ہی مسائل جنم لے رہے ہیں ہمارے خاندانوں میں۔ حضرات، بہت ساری چیزیں موجودہ دور میں انسانی معاشرہ جن سنگین مسائل سے دوچار ہے ان میں سے ایک خاندانی نظام کی تباہی و بربادی بھی ہے۔ آج خود غرضی، مفاد پرستی، مادیت کا غلبہ، مذہب کی غلط تعبیر، نامعقول رسم و رواج کی وجہ سے نظام خاندان کی بنیادیں کھوکھلے ہو رہی ہیں، رشتوں کا تقدس پامال ہے، حقوق کی ادائیگی سے مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ افراد خاندان ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کر رہ گئے ہیں اور نہ ان کے اندر عدل و احسان ہے اور ان میں خاندان کی قید و بند سے آزادی کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے۔ حضرات، ان حالات میں شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کے سامنے انتشار خاندان کے برے نتائج
پیش کیے جائیں، لوگوں کے سامنے اس کے نقصانات کو واضح کیا جائے، اور نظام خاندان کے لیے اسلام کی تعلیمات و اقدار کی معقولیت کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ حضرات، خاندان کے نظام کی بنیاد الغرض شریعت اسلامی میں عدل اور احسان پر رکھا گیا ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید خاندان کا ایک وسیع اور جامع تصور رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک خاندان معاشرے کا ایک اہم اور بنیادی ادارہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن حدیث میں نکاح کے متعدد مقاصد بیان کیے گئے، اور دیکھیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نکاح کا کہ اس سے عصمت و عفت کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان شیطان کے پھندوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ زوجین کے درمیان الفت و محبت ہو، وہ ایک دوسرے کے ذریعے سکون و راحت حاصل کریں، اور ان کا باہمی تعلق اور ہنگامی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم ہو۔ اور اس کا ایک تیسرا اہم مقصد یہ ہے کہ خاندان، اس کے ذریعے سے نسل انسانی میں اضافہ ہو، مستحکم خاندان، مضبوط خاندان وجود میں آئے اور تہذیب و تمدن تشکیل پائے۔ اتنا ہی نہیں، خاندان کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر زیادتی کرے تو انسان یہ سمجھ کر اپنا دفاع کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا پورا پریوار ہے، پورا خاندان ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے کمزوروں، غریبوں، معذوروں، بوڑھوں، یتیموں، بیواؤں اور خواتین کی کفالت کا نظم ہوتا ہے خاندان کے ذریعے سے۔ اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ خاندان کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ خوشی اور مسرت کو یہ اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مصائب و آلام میں، غم کے مرحلوں میں، غم کے وقت میں، غم کی گھڑی میں اپنے غم کو ہلکا کرنا خاندان ہی کے ذریعے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ حضرات، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر خاندان کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا۔ اسلام نے خاندان کے ادارے کو باقی رکھا۔ اسلام خاندان کو ایک سماجی ضرورت ہی نہیں قرار دیتا، بلکہ وہ دینی حیثیت سے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ جو پیغمبر بھیجے ہیں انہوں نے خاندانی زندگی گزاری ہے اور اس کے پورے تقاضوں کو مکمل کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ سامعین، خاندانی نظام اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جبکہ خاندان قرآنی قوانین معاشرت کو اپنے اندر لاگو کریں۔ آپ جانتے ہیں گھر اور خاندان بننے میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن جب ٹوٹنے پر آتا ہے تو ایک لمحہ نہیں لگتا۔ اس لیے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خاندان کے افراد کو محبت و برداشت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ صحت مند خاندانی نظام کے اجتماع سے ایک صحت مند مثالی معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اور ہر فرد کو اپنے فرائض کے انجام دہی کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اور ان سب میں اہم اور ضروری کام جو فرد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اول حیثیت رکھتا ہے، اور جس کے بغیر خاندان تو کیا انسان سے جڑا کوئی نظام بھی درست نہیں ہو سکتا، وہ ہے تقوی، یعنی اللہ کی محبت میں اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہو، اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم کئی چیزوں میں ہمارے خاندان اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کو چھوڑ کر کئی چیزیں اپناتے ہیں۔ اس میں سے ایک جہیز ہے، شادی، جو ایک پاکیزہ رسم ہے جس کا مقصد دو اجنبی خاندانوں کے درمیان الفت و محبت کے رشتے استوار کرنا ہے اور مہذب طریقے سے ایک اجتماعی زندگی کا سلسلہ شروع کرنا ہوتا ہے۔ جہیز کی رسم نے اس خانہ آبادی کو خانہ بربادی میں تبدیل کر دیا اور آپسی نفرت و عداوت میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ شادی ایک پاکیزہ رسم تھی، اس کو ہم نے بربادی کا نمونہ بنا دیا۔ ایک شخص اپنے نازوں کی پلی لاڈلی بیٹی کو ایک اجنبی کے حوالے یہ سوچ کر رہا ہے یہ دونوں مل کر زندگی کی ایک نئی صبح کا آغاز کریں گے، مگر چند سکوں کے بدلے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دینا انسانیت کا کون سا تقاضا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس کا بوجھ کم تر ہو۔ جہیز کی لعنت جہاں خاندانی زندگی کو متاثر کیا ہے، وہیں انفرادی و اجتماعی زندگی کے پرسکون ماحول کو بھی درہم برہم کر دیا۔ خاندانی نظام میں جہیز کی رسم اپنے ساتھ تباہی و بربادی کا جو نہ تھمنے والا طوفان برپا کیا ہے، اس نے اسلامی خاندان کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔
اور یہ وبا ہر عام و خاص کے گھرانوں میں آج مروج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، اس کرۂ ارض پر ہر دور میں، ہر زمانے میں انسان نے معاشرت پسندی کے حوالے سے اجتماعی زندگی بسر کی ہے، اور اس ضمن میں جس معاشرتی ادارے کو بنیادی اہمیت حاصل رہی وہ خاندان رہا، اور جب اسی خاندان میں عدل و احسان نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تو سماج میں، خاندان میں بہت سارے برائیاں جنم لے چلی۔ اس میں سے سب سے پہلے حسن سلوک کا فقدان، جہیز کے مسئلے میں افراط و تفریط، غیر اسلامی رسم و رواج کی پیروی، مہر کے تعین میں افراط و تفریط، فرائض کی ادائیگی میں عدم توجہی، قوامیت کا غیر مناسب استعمال، ذات و برادری میں شادی کا مسئلہ، تربیت اولاد اور نگہداشت بزرگان کا فقدان، خاندانی ہم آہنگی کا خاتمہ، نان و نفقے سے متعلق مسائل، تعدد ازواج اور عصری مسائل، اور اخلاقیات کا خاتمہ اور رذائل اخلاق کا فروغ ہمارے خاندان میں جنم لیتا چلا گیا۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے، خاندان معاشرے کا ایک سب سے اہم اور بنیادی یونٹ ہے۔ جو مرد اور عورت کے درمیان رشتے ازدواج سے وجود میں آتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالنے کی اور اس کے سانچے میں ڈھالنے کی ہم کوشش کرنا چاہیے، اور خاندان کو صحیح معنوں میں عدل و احسان کے ساتھ شریعت مطہرات کے مطابق اپنے آپ کو اس میں فٹ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔